تعالیٰ نے وہ دین اختیار ہمیں عطا فرمایا کہ جس کا نام اسلام ہے، جس میں سلامتی ہے، جس میں امن ہے، جس میں پیار ہے، جس میں آتشی ہے، جس میں وحدت ہے۔ اب آپ دیکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک تسلسل قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دین ہے پیارے ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہی دین ہم نے تم سے پہلے انبیاء کرام کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارے ہاں ہمارے جو دوسرے مذاہب کے پیروکار لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں ابھی تک کہ دنیا میں جتنے بھی پیغام آئے ہیں، جتنی بھی کتابیں آئیں جنہیں ہم وحی کی کتابیں کہتے ہیں، اللہ کے وحی کے ذریعے آئیں، ان سب کا ایک ہی نام تھا اور وہ اسلام تھا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں حنیفہ مسلمہ فرمایا گیا کہ وہ حنیف مسلمین ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی پوری اولاد کو کہا گیا کہ یہ سب کے سب مسلم ہیں، ان کو بھی مسلم کہا گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ جو کتاب، جو وحی اور جو صحیفے ہم نے عطا کیے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے، اس سب کا نام ایک ہی ہے۔ اچھا، مثلا قرآن پاک میں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، ٹھیک، اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ مقصد یہ ہے کہ رب العالمین کا جو پیغام ہے وہ انسانوں کے درمیان امن، سلامتی اور پیار، اس کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور اس حقیقت کو میں ایک حدیث سے واضح کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ ساری مخلوق جو ہے یہ میرا کنبہ ہے، میں خدا اس طرح ہوں جس طرح ایک کنبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ اب اس حقیقت کو ایک اور آیت سے آپ سمجھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تم سب کو ایک ہی دین پر، ایک ہی سوچ پر، ایک ہی نظریے پر، ایک ہی فکر پر اللہ پیدا کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد دفعہ رات کو سوتے نہیں تھے، اللہ اس فکر میں جاگتے رہتے تھے کہ آج سارا دن میں نے تبلیغ کی، میں نے حکمت دنائی کی باتیں بتائیں، لیکن کسی نے میری بات پر توجہ نہیں کی۔ اور اس حوالے سے کہ یہ لوگ اگر اس غلط راستے پر رہیں گے، شرک کے راستے پر رہیں گے، تو یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور یہ نہیں جانتے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کی آگ کیا ہے۔ تو اس فکر میں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہتے، اور قرآن پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے لیے اپنے آپ کو افسوس میں اس حد تک گھول دیں گے؟ آپ اپنے آپ کو کیوں گھولتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، اے پیارے تیرے اوپر صرف اور صرف یہ ہے کہ تو ان پر پوری کھول کھول کے بات کو بیان کر دے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اور ان آیات میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا اسلوب اور اصول اور ضوابط بھی ہمیں ملتے ہیں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکمت و دانائی کے ساتھ ان تک میرا پیغام پہنچا دو، بس یہ آپ کی ذمہ داری، اس سے بڑھ کے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی ان سے حساب کتاب لینا، ان سے پوچھنا۔ بلکہ قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں رب العالمین نے فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ ہم نے حق دے دیا، اب جو چاہے اسے قبول کرے اور جو چاہے اس کو رد کر دے۔ انا اعددنا للظالمین نارا، لیکن جو اس کو رد کر کے چلے گا اس کے لیے ہم نے آگ تیار کی۔ کیا مطلب کہ وہ غلط راستہ کا انتخاب کر رہے ہیں، اور جو غلط راستے کا انتخاب کرے گا تو یقیناً نتیجہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، خوبصورت نہیں ہوگا، وہ اسی غلط نتیجے کی طرف جائے گا۔ اب اسلام جو ہے، میں اس آپ کے سوال کے پہلے پہلو پر اس حقیقت کو واضح کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو رب کا پیغام ہے، جو رب کی وحی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن نے اس پیغام کو اسلام کا نام دیا ہے۔ قرآن نے اس پیغام کو پہنچانے والوں کو مسلم کہا ہے، ان کو مومن کہا ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پھر ان میں نام تھوڑے سے تبدیل کر لیے
کہ کسی نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں تو میں مسیحی ہوں، میں عیسائی ہوں، کسی نے یہودی اپنے آپ کو کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن قرآن کے تناظر میں یہ سارا جو سسٹم ہے، یہ سارا نظام ہے، اس کا نام سلامتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب ایک شخصیت سب کچھ دینے والی ہے تو وہ شخصیت یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے پیغام دے کہ آپس میں انسانوں کو لڑا دے، وہ ایسے پیغام دے کہ انسان آپس میں الجھے رہیں، وہ ایسا پیغام دے کہ آپس میں لوگ دست و گریبان رہیں، جبکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا حیثیت یہ ہے کہ میں اس کائنات کا، بالخصوص انسان کا جو ہے وہ ہوں، رئیس ہوں، میں بڑا ہوں، میں سربراہ ہوں۔ جب اس حقیقت کو ہم سمجھ چکے تو اب آئیے ہم دین پر بات کر لیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، دین ہے، اور دین کا معنی قرآن پاک میں مختلف معنی ہیں اس کے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، جس طرح سورۃ الکافرون میں ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتے ہو تم نہیں کرتے، تم اپنی جگہ کرتے رہو کام، ہم اپنی جگہ کام کرتے رہیں، وقت آئے گا بتائے گا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار۔ مزاحمت نہ کرو، اپنی جدوجہد کو جاری رکھو، اور جدوجہد کے نتائج سے فیصلہ ہوگا کہ ماضی میں کس نے اچھی جدوجہد کی اور کس نے غلط جدوجہد علامہ صاحب کی۔ یہاں ایک اور سوال یہ بھی